وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو علم دین سیکھنے اور اس کی توحید، اس کے دین کی معرفت حاصل کرنے کا یہ عظیم موقع عنایت فرمایا۔ اللہ رب العالمین سے ہم اپنے لیے اور آپ تمام لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع سے مالا مال کرے، اور علم کے اس ثمرہ اور اس فائدے سے بھرپور استفادہ کرنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کے درس میں اس عظیم کتاب کا جو چھٹا پوائنٹ ہے، جس میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے نواقض اسلام کا تذکرہ کیا ہے، اس میں چھٹا پوائنٹ یہ بیان کیا ہے کہ جو بھی کوئی شخص اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا استہزاء کرے، مذاق اڑائے اس کا، یا دین میں جس کسی ثواب کا تذکرہ ہوا ہے اس کا مذاق اڑائے، یا کسی سزا کا تذکرہ ہے، جہنم کا تذکرہ ہے، آگ میں جلنے کا تذکرہ ہے، اس کا مذاق اڑائے، تو ایسا آدمی کافر ہے۔ اور اس کی دلیل انہوں نے دی ہے، قرآن مجید کی آیت ہے سورہ توبہ میں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے لا تعتذروا قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ لہذا اگر کوئی آدمی شریعت میں سے کسی چیز کا مذاق اڑائے تو وہ آدمی دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور نکل جاتا ہے۔ کل اس کی تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے ہو چکی تھی، جیسے قرآن کا مذاق کرنا، داڑھی کا مذاق اڑانا، یا جنت و جہنم کا مذاق اڑانا، یہ ساری باتیں کل کے درس میں آپ کے سامنے آ چکی تھی۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ ان آیتوں کے ترجمے کو غور سے سنیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ منافقوں کو ہر وقت اس بات کا کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی صورت نہ اترے، اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی صورت نہ نازل ہو جائے جو ان کے دلوں کی باتیں انہیں بتلا دے، کیونکہ منافقین اسلام کا اظہار کرتے تھے اور کفر کو اپنے دل کے اندر چھپاتے تھے۔ اس وجہ سے ان کو ہمیشہ یہ جب چور چوری کرتا ہے تو کہیں پہ دو چار آدمی کھڑے ہو کر کے بات کر رہے ہوں تو وہ یہ سوچتا ہے کہ کہیں میری چوری تو نہیں پکڑی گئی، کہیں یہ لوگ میرے بارے میں تو نہیں بات کر رہے ہیں، یہ اس کے دل کے اندر خیال آتا ہے۔ تو ویسے ہی ان کو یہ خیال آتا تھا
کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی صورت ہم لوگوں کے متعلق نازل کر دی اور ہمارا جو رویہ ہے یا ہمارا جو عمل ہے اللہ رب العالمین نے اس کو تشت ازبام کر دیا اور لوگوں کے سامنے واضح کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہہ دیجئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، قل استہزئوا، تم مذاق اڑاتے رہو، یقیناً اللہ اسے ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈر رہے ہو، اس کو اللہ رب العالمین ظاہر کرنے والا ہے۔ یعنی تم یہ سوچ رہے ہو کہ ہم اپنے دل کے اندر نفاق کو چھپا کر کے رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو واضح نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین یقیناً اس کو واضح کرے گا۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان سے پوچھیں لَيَقُولُنَّ، تو وہ یہ کہیں گے، تو وہ یہ صاف کہہ دیں گے، ضرور یہ بات کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی آپس میں ہنس بول رہے تھے، ہنسی مذاق کی باتیں کر رہے تھے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ، اس کی آیتیں، اس کا رسول ہی ہنسی مذاق کے لیے رہ گئے ہیں، اسی سے تم ہنسی مذاق کرو گے، اور دنیا میں کوئی چیز تمہیں نہیں ملی کہ تم اس سے مذاق کرو یا ٹائم پاس کرو۔ لا تعتذروا، کوئی عذر بیان مت کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد تم کافر ہو چکے ہو، ایمان لانے کے بعد تم کافر ہو چکے ہو۔ پہلی آیت میں جو اللہ رب العالمین نے کہا قل استہزئوا، مذاق اڑاؤ تم، یہ اباحت کے لیے نہیں ہے جی، یہ تحدید کے لیے ہے۔ امر، کبھی کبھی امر 10 معنوں میں استعمال ہوتا ہے عربی زبان کے اندر، اس میں سے ایک معنی ہے تحدید، ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے۔ تم مذاق اڑاؤ، تم کو جتنا اڑانا ہے، ہم لوگ کہتے ہیں نا تم کو جو کرنا ہے کرو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم تمہیں چھوٹ دے رہے ہیں کہ تم یہ کرو، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کو ڈرا رہے ہیں، اس کو دھمکا رہے ہیں۔ تو یہ ڈرانے کی بات، اللہ رب العالمین وارننگ دے رہا ہے، کرو جو کرنا ہے تم کو کرو، تمہارے دلوں کے اندر جو کچھ ہے اللہ رب العالمین اس کو ضرور ظاہر کرے گا، کیونکہ وہ تمہارے حالات سے واقف ہے۔ تم جب اپنے سرداروں کے پاس، اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہو تو اسلام کے متعلق کیا باتیں کرتے ہو اور نبی کے متعلق اور صحابہ کے متعلق کیا باتیں کرتے ہو، وہ سب اللہ کھول کے رکھ دے گا، تمہارے رازوں کو لوگوں کے سامنے واضح کر دے گا۔ تم اللہ کے دین کے ساتھ مذاق اڑاتے ہو، اس کے رسول کا مذاق کرتے ہو، قرآن کا مذاق کرتے ہو، یعنی اللہ رب العالمین ان کو یہ وارن کر رہا ہے کہ تمہاری یہ حرکتیں جو تم بند دروازے کے اندر پوشیدہ طور پہ چھپ کے کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کو کھول دے گا، تمہارے حال لوگوں کے اوپر واضح کر دے گا، تمہارے حال لوگوں کے اوپر واضح کر دے گا۔ اس کے بعد کیا آیت ہے، کہا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھیں گے، یعنی کبھی اگر آپ کو پتا چل گیا کہ یہ لوگ دین کا مذاق اڑاتے ہیں، تو آپ اگر ان سے پوچھیں گے کہ کیوں مذاق اڑاتے ہو، کیوں دین کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہو، تو وہ کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی ایسی ہی بات چیت کر رہے تھے، ہمارا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا کہ ہم دین کے ساتھ مذاق کریں۔ اب راستے میں چلنے والے مسافر ہیں تو کچھ بھی بات آدمی کرتا ہے نا، اسی انداز کی گفتگو تھی، دین کے بارے میں ہم ایسی گفتگو نہیں کر رہے تھے، ٹائم پاس کرنے کے لیے ایسی باتیں کر رہے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ تم کو ٹائم پاس کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول ہی ملے ہیں کہ تم اس کو ہنسی اور مذاق کرو اس کے ساتھ۔ لا تعتذروا، تمہاری کوئی عذر کارگر نہیں ہے، کوئی عذر تم کو نفع دینے والی نہیں۔ قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد، اسلام کے بعد تم کافر ہو چکے ہو، تم کافر ہو چکے ہو، اب دائرے اسلام میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ واقعہ کب پیش آیا جی، یا یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی؟ اس کے سلسلے میں مفسرین نے بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے۔ غزوہ تبوک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوے سے لوٹ رہے تھے، غزوہ تبوک سے، تو کچھ لوگ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ منافق تھے جو مجلس لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے آج تک اپنے قاریوں سے، یعنی جو قرآن مجید کے حافظ تھے اس زمانے میں، ہم نے آج تک اپنے قاریوں سے زیادہ کھانے والا، یعنی بڑا پیٹ والا کسی کو نہیں پایا، کہ ان کو صرف کھانے سے مطلب ہوتا ہے۔ دیکھیے اس زمانے کے منافق بھی علماء کو ایسی کہتے تھے، اور آج کل کے زمانے کے ان کے جو چیلے ہیں وہ بھی علماء کو یہی کہتے ہیں کہ یہ زیادہ کھاتے ہیں، بہت کھاتے ہیں۔
اگر کہا جائے ان سے کہ بھائی اپنے بچوں کو دینی تعلیم کی طرف لگاؤ، حافظ قرآن بناؤ، کہا نہ نہ نہ، وہ کھائے گا کہاں سے؟ یہ کہتے ہیں کیسے چلے گا؟ زندگی اس کی کیسے چلے گی اگر حافظ بنا دیں گے، عالم بنا دیں گے تو محتاج رہے گا ہمیشہ۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر عالم بن جائے گا تو زیادہ کھاتا ہے۔ کہاں سے کھاتا ہے وہ؟ اللہ کی نعمت کھاتا ہے، تم دے رہے ہو، وہ کھاتا ہے۔ اور کون کیا کھاتا ہے، کتنا کھاتا ہے، یہ مذاق اڑانے کے لیے تم کو کس نے اجازت دی ہے؟ تم کیوں اڑا رہے ہو؟ اس زمانے کے منافق بھی، مطلب کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس زمانے کے منافق بھی علماء کا، قراء کا، قرآن مجید کے حفاظ کا اسی طرح سے سخریا اور مذاق کیا کرتے تھے جیسے آج کل کے زمانے کے منافق کرتے ہیں۔ آج کل کے زمانے کے منافق کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے دونوں کے دل کیسے تشابہت قلوبہم، ہاں، دل کس طرح سے لوگوں کے ملے ہوئے ہیں کفر اور نفاق کے اوپر، اس کا آپ اندازہ لگائیے۔ تو کہا کہ ہم نے اپنے ان قاریوں سے زیادہ پیٹو اور کھانے والا دوسروں کو نہیں دیکھا۔ مذاق اڑا رہے تھے ان کا، ہاں، ان کے دین کا مذاق اڑا رہے تھے، ان کی دیانت کا مذاق اڑا رہے تھے، ان کے اسلام کا مذاق اڑا رہے تھے کہ یہ ان کو صرف کھانے سے مطلب ہے، ان کو صرف کھانا چاہیے، یہ اسی لیے آتے ہیں یہاں، ہے نا، کھانے کے علاوہ ان کو اور کوئی چیز نہیں چاہیے، اسی لیے یہ جنگ میں شریک ہوتے ہیں، اسی لیے یہ جہاد میں جاتے ہیں، والعیاذ باللہ۔ اور کہا کہ ان سے زیادہ جھوٹا ہم نے کسی کو نہیں دیکھا۔ دیکھیے کہہ رہے ہیں قاریوں سے زیادہ جھوٹا ہم نے کسی کو نہیں دیکھا، ولا اکذب السنۃ، سے زیادہ جھوٹی زبان ہم نے کسی کی نہیں پائی۔ اور اسی طرح سے لقاء کے وقت، یعنی دشمن سے ملاقات کے وقت، ان سے زیادہ بزدل کسی کو نہیں پایا۔ ولا اجبن عند اللقاء، لقاء کے وقت یعنی لڑائی کے وقت جب دشمن بھیڑ جائے اس وقت ان سے زیادہ بزدل کسی کو نہیں پایا۔ وہیں پہ ایک صحابی تھے، غالباً اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جب انہوں نے یہ سنا تو کہا کذبت، تو لوگ جھوٹے ہو، تو جھوٹا ہے جس نے یہ کہا، ولکنک منافق، اور تو منافق ہے، مجھے یہ لگتا ہے، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جا کے ضرور کہوں گا کہ تم نے اس طرح کی باتیں کی ہیں، تم نے اس طرح کی باتیں کی ہیں، ہم ضرور کہیں گے۔ کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جانتے تھے کہ اس طرح کی باتیں کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ اور اس کے رسول کی عظمت اور اس کی تعظیم جس کے دل کے اندر بیٹھا ہوا ہو، وہ اس طرح کی بات نہ سنے گا۔ جیسے صحابی دیکھیے ناراض ہو گئے، اور ہم لوگ ہوتے تو جو بات کر رہا ہے کرنے دو، مولوی کے بارے میں نہ بول رہا ہے، میرے بارے میں تھوڑی بول رہا ہے، جس دن میرے بارے میں بولے گا اس دن دیکھیں گے۔ یا دل میں یہ بھی کہے گا ہاں ٹھیک ہے کہہ رہا ہے، مولوی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ لیکن انہوں نے اس کو برداشت نہیں کیا۔ پتہ یہ چلا کہ اگر آپ کے دل میں ایمان ہے، آپ کے دل میں ایمان ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی آدمی برائی میں مبتلا ہے، اور اس کا وہ جو کام وہ کر رہا ہے اس کا برا ہونا دلیل کی روشنی میں آپ کے سامنے واضح ہے، اب اس کو ٹوک دیجئے، منع کر دیجئے۔ اگر آپ کو خوف ہے، ڈر ہے کہ اگر ہم منع کریں گے تو یہ ہم کو برا بھلا کہیں گے، یا ہمارے اوپر بھیڑ جائیں گے، یا ہمارے ساتھ مار پیٹ کریں گے، تو ایسی صورت میں آپ چپ رہ جائیے، لیکن وہاں پہ بیٹھے مت رہیے، اٹھ کے وہاں سے ہٹ جائیے، دل سے کم تو برا جانیے۔ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من رآ منکم منکرن، تم میں کا جو کوئی آدمی کسی برائی کو دیکھے، منکرن دیکھیے نکرہ استعمال کیا، چھوٹی برائی ہو یا بڑی چیز ہو، چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کسی کو دیکھتے تھے کسی بھی معاملے میں تو اس کو ٹوکتے تھے، منع کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ نکل کے اپنے گھر سے بازار کی طرف جا رہے تھے، گلی سے گزرے تو دیکھا کہ چند چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں گلی میں، اور چھوٹی چھوٹی کنکریاں لے کر کے اڑا رہے ہیں، ہوا میں پھینک رہے ہیں۔ بچوں کی جو عادت ہوتی ہے، دھول مٹی ان کے ہاتھ میں آئے اس کو لے کر کے پھینکتے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سمجھدار کوئی بچہ تھا، تھوڑا بڑا تھا، وہ لے کر کے پھینک رہا تھا کنکری۔ عبداللہ ابن مغفل اس کے قریب پہنچے اور کہا کہ بیٹا یہ کنکریاں نہ پھینکو، کیوں پھینک رہے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا، نہ تو تم اس سے دشمن کو نقصان پہنچا سکتے ہو، نہ تو کوئی شکار کر سکتے ہو، یہ چھوٹی کنکری سے کیا ایک پرندہ بھی نہیں مرے گا، ایسا پھینک رہے ہو۔ ہاں لیکن اگر کسی کے آنکھ میں پڑ جائے، یہ بچے کھیل رہے ہیں تمہارے ساتھ، کسی کی آنکھ میں پڑ جائے تو اس کی آنکھ پھوٹ جائے گی، نقصان ہو جائے گا۔
نہیں کرو، اللہ کے نبی نے منع کیا اسے، یہ کہہ کر کے آپ چلے گئے۔ ادھر سے جب واپس آئے اپنی ضرورت پوری کر کے بازار سے، تو دیکھا کہ وہ بچہ پھر ویسی کر رہا ہے، بڑا لڑکا تھا پھر ویسی کر رہا ہے، ان کے ماننے کا کوئی، ان کے منع کرنے کا کوئی اثر ان کے اوپر نہیں ہوا۔ عبداللہ ابن مغفل نے کیا کہا دیکھیے، کہا کہ تو ہماری بات نہ مانا، یہ میری بات نہیں تھی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تھی، تو نے نہیں مانا، جاؤ آج کے بعد میں تم سے بات نہیں کروں گا، اگر بیمار ہو گئے تو تمہاری عیادت نہیں کروں گا، اور اگر انتقال ہو گئے تو تمہارا جنازہ نہیں پڑھوں گا، کہ تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دے کر کے کہا کہ نبی نے اس طرح کے کنکریوں کو اچھالنے سے منع کیا ہے، اور تم نبی کی بات کو ترک کر دیے، اس کو قبول نہیں کیا تم نے۔ دیکھیے آپ، میں یہ بتانا اصل چاہ رہا ہوں کہ ناراض کیسا ہوئے آپ، دیکھیے ہم لوگوں کے کان میں جوں تک نہیں رینگتی، ہم سمجھتے ہیں کہ جو کر رہا ہے وہ کر رہا ہے نا، ہم نہیں نہ کرنا ہے، ہم اچھے ہیں نا، ہم اچھے تو سب اچھے، ہم یہ کہتے ہیں، ایسا نہیں ہے، ہماری ذمہ داری بھی ہے۔ چلیے ہم زبان سے نہیں منع کر سکتے ہیں، کم سے کم اس مجلس سے ہٹ تو جائیں، وہاں سے دور تو چلے جائیں، اس بات کا جو ثبوت دیں کہ ہم دلی طور پہ اس کو ناپسند کرتے ہیں، ہم اس کو بھی، اس کا اظہار کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتے، بلکہ وہیں پہ بیٹھے رہتے ہیں، وہیں پہ بیٹھے رہتے ہیں۔ کہا اللہ رب العالمین نے کہ اگر تم کچھ لوگوں کو دیکھو کہ دین کا، اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں، وہاں سے ہٹ جاؤ، اور اگر تم نہیں ہٹو گے، وہیں بیٹھے رہو گے، تو تم بھی انہی میں سے ہوگے، چاہے تم ان کے گفتگو میں یا پارٹیسپیٹ کرو یا نہ کرو، بات تم کرنے والے ہو یا نہ ہو، لیکن بیٹھ کے سن رہے ہو تو گناہ میں تم بھی شریک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کا کوئی آدمی اگر برائی دیکھے تو اس کو روکے، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، ہاتھ سے روکے۔ مثال کے طور پہ میرا بچہ ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، یا بیٹی ہے، یا اسی طرح سے گارجین ہے کوئی، اس کے بال بچے ہیں، وہ اپنے بچے کو دیکھے کہ وہ برائی کر رہا ہے، اس کو ہاتھ سے روکے، منع کرے۔ اسی کو تو کہا گیا مرو اولادکم بالصلاۃ، نماز کا حکم دو، 7 سال کے ہو جائے تو 10 سال کے ہو جائے، نہیں پڑھ رہے ہیں تو اس کو مارو، یہ ہاتھ سے روکنے کی بات ہے۔ چونکہ آپ گارجین ہیں، گھر کے ذمہ دار ہیں، آپ اس کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، آپ اس کے ضرورتوں کو پوری کر رہے ہیں، تو جہاں دنیاوی ضرورتوں کو پوری کر رہے ہیں، اس کے اخروی ضرورتوں کو پورا کرنے کا ذمہ داری بھی آپ کے کندھے کے اوپر ہے، اور اس کے لیے اگر آپ کو سختی کرنی پڑے تو کیجیے۔ آج ہم ٹیوشن کے لیے تو کرتے ہیں، اسکول جانے کے لیے تو کرتے ہیں، کوئی کام اگر بچہ نہ کرے تو اس کے لیے تو کرتے ہیں، لیکن جمعہ نہ پڑھے، جماعت نہ پڑھے، نماز نہ پڑھے، جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے نہ جائے، اس کے لیے کچھ نہیں کہتے، کہتا ابھی چھوٹا بچہ ہے، دن چلے گئے کیا نماز پڑھنے کے، بڑا ہوگا پڑھے گا، اس کے ابا تو 50 سال سے پڑھ رہے ہیں، 50 سال کی عمر میں شروع کیا، یہ بھی آئے گا 40-50 میں تو پڑھے گا، والعیاذ باللہ۔ اس طرح کی باتیں کر کے اس کی معصیت کو ہلکا کر دیتے ہیں، اور اس کو جہنم کا راہی بنا دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو کہا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، ہاتھ سے روکے۔ کون روکے گا؟ گارجین روکے گا۔ ہاں، راستے میں راہ چلتے ہوئے کوئی آدمی ہے، کوئی بے پردہ خاتون جا رہی ہے، آپ وہاں جا کے ہاتھ سے روک رہے ہیں، اس کو مار دیا آپ نے، کہا کہ یہ بے پردہ تم کیوں چل رہی ہو، ظاہر ہے وہ آپ کو نقصان پہنچائے گی، آپ کو کوئی حق نہیں ہے اس کو مارنے کا، اس کو بولنے کا، خاتون ہے وہ اپنا جا رہی ہے، جو ذمہ دار ہیں ان تک خبر پہنچائیے۔ چلیے، تو ہاتھ سے روکنے کا یہ معاملہ، اب کوئی آدمی، یہ وضاحت اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہاتھ سے روکنے کے لیے، اس کے لیے رجال ہیں، اس کا مجال الگ ہے، کہاں تک ہے وہ ہم نے بتا دیا، گھر کی 4 دیواری میں جن کے آپ گارجین ہیں ان کو آپ ہاتھ سے روک دیجیے۔ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کی طاقت نہیں ہے، فَبِلِسَانِهِ، زبان سے منع کرے۔ دیکھا کوئی جا رہا ہے، یا کسی نوجوان کو دیکھا کہ بے راہ روی میں مبتلا ہے، سگریٹ پی رہا ہے، کچھ اور کر رہا ہے، اس کو بلائیے کنارے، بیٹا کیا کر رہے ہو، یہ غلط کام ہے، نہیں کرو، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے، اس کو اللہ نے حرام کیا ہے، بیماریوں کے اندر مبتلا ہوگے، یہ جسم اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اس کو تم نقصان نہیں پہنچا سکتے ہو، اس طرح کی چیزیں اس کو سمجھائیے، یہ کر سکتے ہیں آپ۔ لیکن آج کل کے لڑکے بھی اس طرح سے، اگر آپ سمجھائیے گا، بولے تم کیا ہمارے باپ لگتے ہو، تم کون ہوتے ہو ہمارے سمجھا، ہمارے باپ ہم کو منع نہیں کرتے، تو کون، تمہارا کھاتے ہیں، تمہارے پیسے کا پی رہے ہیں سگریٹ، تمہارے باپ نے پیسہ دیا ہے سگریٹ خریدنے کے لیے،
اس طرح کے نوجوان بدتمیزی پہ اتر آتے ہیں. تو اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ایسا معاملہ ہے چپ ہو جائیے, نہیں کہیے, لیکن دل سے تو برا جانیے اس کو, کم سے کم دل سے برا جانیے. جب سمجھ رہے ہیں کہ اگر اس کو منع کریں گے تو بے عزت کر دے گا, 4 آدمی کے سامنے بول دے گا, سنے گا نہیں, سر جھکا کر کے میری بات نہیں سنے گا, جواب دے گا, زبان درازی کرے گا, تو دل سے کم برا جانیے. کہتے ہیں لیس من وراء ذلک, لیکن برائی کو دیکھ کر کے اگر دل سے بھی برا جاننے کی کیفیت آپ کے دل میں نہیں پیدا ہو رہی ہے تو کہتے ہیں لیس من وراء ذلک مثقال حبۃ من خردل من ایمان, تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ آپ کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی اب ایمان باقی نہیں ہے. ایمان نہیں ہے باقی, کیونکہ اگر ایمان باقی ہوتا تو آپ برائی کو دیکھ کر کے کبھی بھی خاموش نہیں رہ سکتے تھے. بہرحال بات دوسری طرف نکلی. صحابی رسول نے جب ان سے سنا کہ یہ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, کہا کہ تم جھوٹے ہو, منافق ہو تم, کیوں اس طرح کی باتیں کر رہے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں؟ اس طرح کی باتیں مناسب نہیں ہے کرنی, اور اس کی میں خبر ضرور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کے دوں گا, اور بتاؤں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس طرح کی بات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی نے بتلایا, اور اللہ رب العالمین نے آیت بھی نازل کر دی ان کے بارے میں آیت بھی نازل کر دی. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہو گئی تو وہ جو منافقین جو بات کر رہے تھے وہ لوگ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنی کا لگام نکیل پکڑ کے لٹک رہے تھے, لٹکے ہوئے تھے, ریکویسٹ کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, کہہ رہے تھے اے اللہ کے نبی ہم سیریس نہیں تھے, ہم نے یہ بات کہی ہے نا, ہم سیریسلی نہیں کہا ہے, ہم تو ایسی مذاق کر رہے تھے, چاہ رہے تھے کہ سفر کی تھکاوٹ تھوڑی دور ہو جائے, تھوڑا سا ریفریشمنٹ ہو جائے, ہم لوگ ریفریشمنٹ ہو جائے ہمارا, تھوڑا سا ہنس کھیل لیں, بول لیں, اسی لیے ایسا بات کیا, نہیں تو ہمارے دل میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. لٹک رہے تھے لگام پکڑ کے, اور ان کا پاؤں زمین میں گھسٹ رہا تھا, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کو روک بھی نہیں رہے تھے, آپ چلے جا رہے ہیں اور یہ لوگ آپ کی اٹھنی کو پکڑ کے لٹکے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ انما کننا نخوض ونلعب, ہم کھیل کود کر رہے تھے, اللہ کے رسول سیریس نہیں تھے معاملے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون, اللہ, اس کی نشانیاں اور اس کے رسول ہی ملے ہیں تم کو مذاق کرنے کے لیے, اس کے علاوہ دنیا میں مذاق کرنے کی, یعنی تمہارا عذر ناقابل قبول ہے, ناقابل قبول ہے تمہارا عذر, تم جو یہ عذر پیش کر رہے ہو نا, یہ عذر قبول کرنے کے لائق نہیں ہے. اب دیکھیے, انسان بڑی سی بڑی باتیں کر جاتا ہے, سوچتا نہیں ہے کہ کیا بول رہے ہیں. اسی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی انسان اپنی زبان سے خیر کی کوئی بات نکالتا ہے, لا یلقی لہا بالن, اور اس کو کوئی بہت بڑا نہیں سمجھتا ہے وہ بات, لیکن اللہ رب العالمین کو اس کے خیر کی وہ بات اس قدر پسند آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے, اس کے ذریعے سے اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے. اور کبھی کبھی انسان اسی زبان سے شر کی بات نکالتا ہے, لا یلقی لہا بالن, اس کو بہت بڑا نہیں سمجھتا ہے, ایسے ہی بول دیا, لیکن اتنی غلط بات ہوتی ہے اور اتنی خراب بات ہوتی ہے وہ, اور گناہ کے اندر اتنی بڑھی ہوئی بات وہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے اس کو جہنم میں ذلیل و رسوا کر کے ڈال دیتا ہے. تو انسان کو بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے, خوب سوچ کر کے بولنا چاہیے, کیا بول رہے ہیں, کہاں بول رہے ہیں, کیسے بول رہے ہیں. اس قصے کے جو واقعہ بھی ہم نے بیان کیا جی, اس کے کئی ایک الفاظ ہیں, یعنی کئی ایک طرق سے یہ قصہ وارد ہے. اس کو امام ابن جریر نے, امام ابو حاتم نے, اور اسی طرح سے دوسرے محدثین نے اس کو ذکر کیا ہے, اور اسی طرح سے الصحیح المسند من اسباب النزول کتاب ہے ایک, الصحیح المسند من اسباب النزول, یعنی اس کتاب کے اندر سبب نزول یعنی جو آیتوں کے نازل ہونے کے جو اسباب ہیں نا, اس کو اکٹھا کیا ہے سند کے ساتھ, اور صحیح حدیثوں کو جمع کیا ہے. کس نے جمع کیا ہے؟ اس کے رائٹر ہیں الشیخ مقبل بن ہادی الوادعی, یہ محدث ہے بہت بڑے, یمن کے بہت بڑے محدث ہیں, شیخ مقبل بن ہادی الوادعی رحمت اللہ علیہ, انہوں نے اس کو جمع کیا, اس کتاب میں انہوں نے اس کا تذکرہ کیا ہے.
تو آپ لوگ انٹرنیٹ پہ یہ کتاب موجود ہے، اگر عربی پڑھنا جانتے ہیں تو یہ کتاب قرآن مجید سے شغف رکھنے والے لوگوں کے لیے بڑی زبردست کتاب ہے، الصحیح المسند من اسباب النزول۔ اور پتہ نہیں انگلش وغیرہ میں یا کسی دوسری زبان میں اس کا ترجمہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے تو مجھے نہیں معلوم، لیکن آپ لوگ سرچ کر سکتے ہیں اور کتاب پڑھ سکتے ہیں، بڑی زبردست کتاب ہے اسباب نزول کے تعلق سے، کہ آیتیں کب نازل ہوئی، کب۔ ظاہر ہے اکثر آیتوں کے نزول کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو جو اس طرح سے ترتیب کے ساتھ یک بعد دیگرے نازل کیا ہے، اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ کچھ لوگ آتے تھے سوال پوچھنے، کچھ لوگ کوئی اشکال پوچھتے تھے تو اس کا جواب اللہ رب العالمین دیتا تھا۔ بہرحال یہ ایک فائدے کی بات تھی جو ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آیاتی وما انذروا ہزوا، سورہ کہف کی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں یہ بتلا رہا ہے کہ ہم نے جتنے بھی رسول دنیا کے اندر بھیجے، جتنے بھی رسولوں کو ہم نے دنیا میں مبعوث کیا یا دنیا میں بھیجا، تو ان کا کام کیا تھا؟ ان کا کام یہ تھا کہ وہ لوگوں کو بشارت دیں، خوشخبری دیں، اور اللہ رب العالمین کے عذاب سے ان کو ڈرائیں، اللہ رب العالمین کے عذاب سے ان کو ڈرائیں۔ یہ جو ہے نا مبشرین اور منذرین، اس کا ترجمہ جی اردو میں سب سے اچھا جو ترجمہ مجھے لگا وہ علامہ ابوالکلام آزاد کا لگا۔ ترجمان القرآن میں انہوں نے ترجمہ کیا ہے، مبشرین کا ترجمہ کہتے ہیں ایمان۔ دیکھیے کتنی زبردست اردو استعمال کی ہے، کہ ایمان اور عمل صالح کے اچھے نتائج کی خوشخبری دینے والا۔ مبشرین، ایمان اور عمل صالح کے اچھے نتائج کی خوشخبری دینے والا کون؟ رسول۔ اور منذرین، ڈرانے والا ہم لوگ ڈائریکٹ ترجمہ کرتے ہیں، انہوں نے ترجمہ کیا ہے انکار اور بدعملی کے برے نتائج سے آگاہ کرنے والا۔ زبردست ترجمہ ہے، ایمان اور عمل صالح کے اچھے نتائج کی خوشخبری دینے والا مبشرین، اور منذرین کا کیا؟ انکار اور بدعملی کے برے نتائج سے آگاہ کرنے والا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، کافر لوگ کیا کرتے ہیں؟ باطل کے سہارے جھگڑتے ہیں، باطل کے سہارے جھگڑتے ہیں۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کہ وہ چاہتے ہیں کہ حق کو لڑکھڑا کر کے رکھ دیں، لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقِّ، وہ یہ چاہتے ہیں کہ حق کو کیا کریں؟ لڑکھڑا کر کے رکھ دیں، کمزور کر دیں۔ انہوں نے میری آیتوں کو اور اس چیز سے جس سے ڈرایا جائے اس کو ان لوگوں نے کیا کر دیا؟ مذاق بنا کر کے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ منافقین کی یہ صفت بیان کر رہا ہے، کافر لوگوں کی یہ صفت بیان کر رہا ہے کہ ان کے کفر کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی تھا وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، ان لوگوں نے ہماری آیات، ہماری نشانیاں اور اسی طرح سے وہ چیزیں جس کے ذریعے ان کے ڈرانے کا انتظام کیا گیا تھا اس کو ان لوگوں نے مذاق بنا کر کے رکھ دیا، مذاق بنا کر کے رکھ دیا۔ یعنی جو ہم نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی تھی، چاہے اس کا تعلق وعید سے ہو یا اس کا تعلق وعد سے ہو، ان لوگوں نے اس کا مذاق کیا، ٹھٹھا کیا، اور یہی وہ سب وجہ ہے جس سے وہ لوگ کافر ہو گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب وہ کافر ہو سکتے ہیں تو ہم مسلمان ہو کر کے اگر شریعت کا مذاق اڑائیں تو کیا ہم کافر نہیں ہوں گے؟ ہوں گے یا نہیں؟ یہ فیصلہ کرنا ہے۔ اسی کو شیخ الاسلام نے یہاں پہ واضح کیا ہے کہ جو آدمی شریعت کے کسی چیز کا مذاق اڑائے وہ آدمی کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ ان تمام چیزوں سے، ان آیتوں سے یہ بات اور اس واقعے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو بھی دین کے کسی بھی مسئلے کا مذاق اڑائے گا، کسی بھی مسئلے کا مذاق اڑائے گا، وہ اپنے اسلام کو ڈھا دینے والا ہوگا۔ اسلام کی وہ عمارت اور بنیاد جو اس کے دل میں قائم ہے اس کو ڈائنامیٹ کرنے والا ہوگا، اور وہ اپنے نفاق کو ظاہر کرنے والا ہوگا۔
جو بھی کوئی ایسا کرنے والا آدمی منافق ہوگا، کافر ہوگا۔ اگر یہ دین کا مذاق اڑا رہا ہو یا نیک اور صالح لوگوں کا مذاق اڑا رہا ہو دین کی وجہ سے، دین کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پہ ذرا سا فرق ہے، اب دیکھیے گا، کوئی آدمی کسی فرد کا مذاق اڑا رہا ہو، مثال کے طور پہ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی داڑھی کو ہم برا بھلا کہہ رہے ہیں، نہیں، داڑھی شریعت میں ہے۔ کوئی آدمی یہ کہے، ایک مثال دے رہا ہوں میں، داڑھی شریعت میں ہے اور اس کے رکھنے کا حکم دیا ہے اور ہمیں رکھنا چاہیے، وہ یہ کہہ رہا ہے، لیکن فلاں کی داڑھی کیسی ہے یہ کہہ کے مذاق اڑا رہا ہے، پارٹیکولر کسی ایک آدمی کو پکڑ کے کہ اس کی داڑھی کیسی ہے، اس کی داڑھی کیسی ہے، اس کی داڑھی کیسی ہے، اس کی داڑھی اتنی لمبی ہے، اس کی داڑھی اتنی، یہ کہہ کے اگر مذاق اڑا رہا ہے تو ایسا آدمی فاسق ہے جی۔ کیا ہے؟ فاسق ہے۔ سب کچھ مان رہا ہے لیکن ہم فلاں کی داڑھی کا مذاق اڑا رہے ہیں، فلاں کے یہ کم، اس کے سر پہ نماز کا کتنا بڑا گھٹا ہے یہ دیکھ کے مذاق اڑا رہا ہے، وہ کیسے نماز پڑھتا ہے، وہ کیسے، اس کا ایکشن کیسا ہے، یہ ہے، یہ چیز ہے جو مذاق اڑاتے ہیں لوگ۔ ہاں، یہ کیا ہے؟ یہ فسق ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق، مسلمان آدمی کو برا بھلا کہنا، اس کو تنگ کرنا، اس کا مذاق اڑانا، اس کو گالی دینا، یہ کیا ہے؟ فسق ہے، ایسا کرنا فسق ہے۔ تو اس میں فرق کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر عام طور پہ اگر وہ داڑھی کا مذاق اڑا رہا ہے تو یہ کیا ہے؟ وہی تو کہا، کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا، فاسق۔ فاسق کہتے ہیں اللہ تعالی کی اطاعت سے نکل جانے والا آدمی، وہ فاسق ہے۔ چلے ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ بھی اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہوا۔ اب انشاءاللہ العزیز کل کے درس میں ہم لوگ 7ویں پوائنٹ کو پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔